واہ رے زندگی، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کام میں ہوں تو نماز بھول جاتے ہیں، برائی کریں تو انجام بھول جاتے ہیں، دیکھیں تو حیا بھول جاتے ہیں، کھاتے ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں، سوتے ہیں تو توبہ بھول جاتے ہیں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتے ہیں، سفر میں ہوں تو دعا بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب العزت ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ لہٰذا کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، دین کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیں۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کی طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخشش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں، آمین ثم آمین۔ رمضان خود احتسابی کا عظیم درس دیتا ہے۔ صفائی قلب کے لیے روزہ بہترین ذریعہ بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے تقاضے پورے کرنے پر محنت کی جائے۔ صرف بھوکا پیاسا رہ کر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اسلام میں عورت کا مقام، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہتے ہیں، کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ الحدیث طبرانی۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ امیدیں وابستہ رہیں۔ کیا سنہری باتیں۔ علم کو اللہ نے بھوک اور سفر میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے وطن اور کھانے پینے میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ دوسرا، عزت کو اللہ نے اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے بادشاہوں کے در پر تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ تیسرا، بلندی کو اللہ نے عاجزی و انکساری میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے غرور و تکبر میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ چوتھا، راحت کو اللہ نے جنت میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ دولت کو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے عیش و عشرت میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ اسے کیسے پائیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کو اللہ نے لقمہ حلال میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ حرام ذرائع میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ اسے کیسے پائیں گے۔ خوف خدا کا فائدہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو اس کی شہوات کو توڑ دیتا ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے اور زبان کو ذکر دنیا سے روک دیتا ہے۔ حکمت کا دروازہ۔ حضرت سیدنا شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جس دن اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اسی دن حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ دیکھتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کمزور انسان اگر جہنم سے اسی طرح ڈرے جس طرح محتاجی سے ڈرتا ہے تو جنت میں بے شک داخل ہو جائے گا۔ خوف خدا شفا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خواہشات نفس ہلاکت میں ڈالتی ہے اور خوف خدا شفا دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری خواہشات نفس اسی وقت ختم ہوگی جب تم اس سے ڈرو گے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دل کو خالی کر لو۔ خلیفہ مامون رشید حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حصول نصیحت کی غرض سے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو غم اور خوف خدا کے لیے خالی کر لو، یہ تجھے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں گے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان سے بہتر ساتھی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا حاتم بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بزرگ کو فرماتے سنا کہ بندے کے لیے غم اور خوف سے بہتر ساتھی کوئی نہیں۔ غم اس چیز کا کہ پچھلے گناہوں کا کیا ہو بنے گا، اور خوف خدا اس بات کا کہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی مشہور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔